آپ نے فرمایا کہ اسما ہمارے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ. انہیں 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملتے ہیں. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا خیر کے کاموں کے اندر لوگوں پر احسان کرنے اور نیکی کرنے میں گزار دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام، ہماری تاریخ میں، ہماری سنہری تاریخ میں بہت ساری ایسی خواتین جن کی کردار کے کیا کہنے. سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا ذات النطاقین، مدینہ شریف کے اطراف میں، مدینہ شریف سے باہر، ایک دن کھجوروں کی گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ شریف واپس آ رہی تھی. حسن اتفاق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے. اسماء کے ساتھ ان کے کئی رشتے تھے. سالی بھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر ابن عوام کی اہلیہ محترمہ بھی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ساربان تھا نا، اس کے بعد آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ. ایسا کرتے ہیں اسماء کو بھی سوار کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء کو آواز دی. آپ نے فرمایا کہ اسماء ہمارے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے خامد زبیر ابن عوام کی غیرت کو یاد کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر لی. ناظرین ذرا غور کرے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس پاک باز ہستی، طاہر معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خامد ناراض ہوتا؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زبیر ابن عوام کو یہ پتہ چلتا تو کہ ناراض ہوتے اپنی بیوی سے؟ ہرگز نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میرے عزیزو، سیدہ اسماء کی غائب درجہ کی خامد کی فرما برداری اور ان کے جذبات کا احترام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر لی. کچھ عرصہ گزرا اور یہ وہ وقت ہے جو کہ مشکل وقت تھا، اسرت کا وقت تھا. لیکن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میری بیٹی کے گھر کے حالات کیسے ہیں. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے ایک خادم ان کو عطا کیا. اور ناظرین کرام، یہ بات میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر شروع میں، خاص طور پر شادی کے فوراً بعد کچھ مشکل حالات ہوتے ہیں، کچھ وقت جو ہے تھوڑا سا تنگی ترشی کا گزرتا ہے. جب میں کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، اپنی پوتیوں کو دیکھتا ہوں، نواسیوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن جس وقت شادی کے بعد دوسرے گھر میں جاتی ہیں عام طور پر کچھ نہ کچھ مشاکل. اور جہاں ہم نے اپنی بچیوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ بچیوں، تم شادی کے بعد جس گھر میں جا رہی ہو وہ بالکل تمہارے لیے اجنبی گھر ہے، وہاں پر آپ نے صبر کرنا ہے. لو جی ناظرین اکرام، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کرتی ہیں، تنگی اور ترشی میں وقت گزارتی ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا رب جو ہے بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا. اور جس دن سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سیدہ اسماء کو ترکہ میں کیا ملا؟ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے. وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے مدینہ میں اپنے سر پر رکھ کر گٹھری کو لایا کرتی تھی، انہیں 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملتے ہیں. اور یہ بات یہ نشین کر لیں کہ سیدنا زبیر ابن عوام نے حرام کی کمائی سے جو لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کی ہے. شام کے ایک بہت بڑی شخصیت شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب رجال من التاریخ کے اندر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ مسجد کے باہر انہوں نے وہ ڈال لیا تھا، کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد بھائی ہوں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کا، یا میں حواری رسول ہوں، اور ان کو لوگوں سے کہتے ہیں لو جو مجھ کو فنڈ دو، مجھ کو چندہ دو. نہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، حلال ذرائع سے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے، ہم نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے پاس 1000 کارندے تھے، 1000 نوکر تھا، 1000 غلام تھا جو ان کے لیے کام کرتے تھے، اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے. اتنا رزق، اتنی جائیداد، مال و دولت کے باوجود حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے ہیں. اور میرے عزیزوں، میں چاہوں گا کہ میری یہ گفتگو، میری یہ پیغام میری بیٹیوں کو، خاص طور پر جن کی شادی ہونے والی ہے یا نئی نئی شادی ان کی ہوئی ہے، سنیں. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، وہ اس حال میں بھی گھبرائی نہیں ہے، وابیلہ نہیں کیا، بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ مدینہ کے اطراف میں کھجوروں کی گٹھلیاں وہ اکٹھے کر کے اپنے سر پر رکھ کر مدینہ شریف آ رہی ہیں. لیکن حالات بدلے، مال و دولت آیا، رزق آیا، اس پر فخر و غرور نہیں کیا، بلکہ یہ وہ گھرانے ہیں میرے عزیزوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. یقین جانیے یہ بڑے مقدس گھرانے تھے، بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے. ساری زندگی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خیر کے کاموں کے اندر لوگوں پر احسان کرنے اور نیکی کرنے میں گزار دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا.